بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 46واں سبق ہے، اور آج کا مضمون عنوان ہے اس کا اخوان الصفا، یعنی مطلب جس کا ہے مخلص بھائی. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. فبینما الغراب فی کلامہ اذ اقبل نحوہم ظبی یسعی. کوے کے کلام کے دوران اچانک ایک ہرن ان کی طرف دوڑتا ہوا آیا. فزعرت منہ الصلحفاة فغاصت فی الماء. کچھوا دہشت زدہ ہو کر پانی میں کود گیا. وخرج الجرز الی جحرہ. اور چوہا اپنے بل کی طرف نکل گیا. وطار الغراب فوقع علی شجرۃ. کوا اڑ کر درخت پر بیٹھ گیا. ثم ان الغراب حلق فی السماء لینظر هل للظبی طالب. پھر کوے نے فضا میں ایک چکر لگایا تاکہ دیکھ سکے کہ ہرن کو کوئی پکڑنے والا ہے کہ نہیں. فنظر فلم یر شیئا. اس نے دیکھا پر اسے کوئی چیز نظر نہیں آئی، کوئی دکھائی نہیں دیا. فنادى الجرز والصلحفاة. پس اس نے چوہے اور کچھوے کو آواز دی. وخرجا. اور وہ دونوں نکل آئے. فقالت الصلحفاة للظبي حين رأته ينظر إلى الماء. تو کچھوے نے جب ہرن کو پانی کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تو اس سے کہا اشرب ان کان بک عطش. اگر تجھے پیاس لگی ہے تو پی لے. ولا تخف. اور خوف نہ کرو. فإنه لا خوف علیک. کیونکہ یہاں تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے. فدنا الظبی فرحبت به الصلحفاة وحیته. چنانچہ ہرن قریب آیا، کچھوے نے اسے سلام پیش کیا اور خوش آمدید کہا. وقالت له من این اقبلت. اور اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہو. قال كنت اصنع بهذه. یہ كنت اصنع انشاءاللہ یہ پھر اگلے سلائیڈ کے ساتھ اس کو جوڑیں گے. اچھا جی، حل اللغات کی طرف جانے سے پہلے یہاں پر ایک مصنف کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ چونکہ ایک خیالی واقعہ ہے، تخیلاتی، تو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے تاکہ مصنف کے احوال بھی سامنے آ جائے اور پتہ چلے کہ مصنف اس کی حیثیت ادب و انشاء میں کیا تھی اور اس طرح کے واقعات میں وہ کیا حیثیت رکھتے تھے. تو مصنف کا نام عبداللہ ابن مقفع ہے. مقفع اصل سے یہ فارسی تھے، یعنی اصلاً فارسی النسل تھے، لیکن ان کی پرورش چونکہ عربی ماحول میں ہوئی تھی تو اس وجہ سے ان کو عربی اور فارسی دونوں لغتوں پر یکساں طور پر عبور حاصل تھا، کتابت کے حوالے سے اور تکلم کے حوالے سے، دونوں اعتبارات سے. بنو عباس کے زمانے میں یہ مسلمان ہوئے تھے اور بنو امیہ کے زمانے میں ان کو منشی مقرر کیا گیا. پھر خلیفہ منصور کے زمانے میں 142 ہجری میں ان کو قتل کیا گیا تھا. لیکن مصنف رحمہ اللہ ادب و انشاء میں ایک اصولی حیثیت رکھتے تھے. ان کی تصنیف ایسی ہوتی تھی جو ہر لحاظ سے اس کی پیروی کی جاتی تھی اور آسان طرز، طبیعت کے ساتھ چلنے والا اور معانی سے بھرپور ہلکے پھلکے الفاظ
استعمال کرنا یہ ان کا خاصہ تھا. اور ایسے زبردست مضامین کہ جن کو پڑھ کر بندہ حیران رہ جاتا ہے، اور خاص کر تخیلاتی اعتبار سے یہ اتنا ماہر تھا کہ تخیلاتی واقعات اور قصص کو اس انداز سے پیش کرتا تھا کہ بعض اوقات انسان کو اس کے اوپر ایک سچے واقعے کا گمان ہونے لگتا تھا. اب جیسے یہاں پر یہ مذکورہ سبق مضمون جو ہم پڑھ رہے ہیں اخوان الصفا مخلص بھائی کے نام سے، تو یہ بھی ان کی تخیلاتی ایک ایسی غیر مضر اور سبق آموز مضمون ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان اس سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، اخلاقی لحاظ سے، ادبی لحاظ سے، لغوی لحاظ سے، ہر لحاظ سے انسان کو اس سے ایک سبق وہ ملتا ہے. تو مصنف رحمہ اللہ کو اللہ نے ایسا ملکہ عطا کیا تھا تخیلاتی قصص و واقعات کو جوڑنے میں، اس کو ایک پیرائے میں پیرونے کے کہ انسان کا گمان بھی نہیں ہو سکتا اس واقعے کو پڑھتے پڑھتے کہ بھائی یہ آیا تخیلاتی ہے یا یہ حقیقت میں ایسا ہوا ہے. تو یہ زیر نظر مضمون یہ بھی ان کے انہی تخیلاتی شاہکاروں میں سے ایک شاہکار ہے کہ جس میں ایک کوا ہے، ایک چوہا ہے، ایک ہرن ہے اور ایک کچھوا ہے، اور ایک پھر اس میں شکاری آتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز آگے چل کر پھر واقعہ پورا آپ کے سامنے آ جائے گا مضمون. تو اب بڑھتے ہیں ان لغات کی طرف. زعرت یہ باب سمع سے زعرن، زعر یزعر زعرن یا زعرن، اس باب سمع سے دہشت زدہ خوف زدہ ہونے کو کہا جاتا ہے. اور باب فتح سے بسکون العین زعرن استعمال ہوتا ہے، یہ ڈرانے کے معنی میں آتا ہے. پھر اور اگر اس کو باب تفاعل سے لیا جائے تزعرن، تو تزعرن اس کا معنی ڈرنا آتا ہے، اور یہی معنی باب انفعال سے انزعارن مصدر اس کا جب آئے تو پھر یہی ڈرنا اور گھبرانے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. صلحفات یہ مؤنث کچھوا کو کہا جاتا ہے، مؤنث کچھوا، جبکہ اس کا جو مذکر ہوتا ہے تو اس کو غیلم، غین کے ساتھ کہا جاتا ہے، غیلم اس کو غینن. جمع اس کی صلاحف وہ آتی ہے. الجرز تیسرے نمبر پر ہے. الجرز چوہے کو کہا جاتا ہے، اور جمع اس کی جرزان آتی ہے. اگلا لفظ جحر، جحر یہ سوراخ کو کہا جاتا ہے، بل کو کہا جاتا ہے. باب فتح سے جیم کے سکون، ہا کے سکون کے ساتھ جحرن سوراخ میں داخل ہونے کو کہا جاتا ہے. اور اگر اس کو ہم باب افعال سے لیں تو باب افعال سے لینے کی صورت میں اجحارن، اجحارن بمعنی سوراخ میں داخل ہونے پر مجبور کرنا، یعنی زبردستی اس کو سوراخ میں داخل کرانا، اس پر اس کو مجبور کرنا، اس معنی میں یہ آتا ہے. پھر اگلا لفظ ہے حلقہ. حلقہ یہ حلقہ، حلق یحلق تحلیقا، تو مختلف ابواب سے اس کا استعمال ہوتا ہے. پہلے ہم اس کو لیتے ہیں باب نصارہ سے. نصارہ سے حلقن مصدر اس کا آتا ہے. حلقن اگرچہ ضربہ سے بھی آتا ہے لیکن ضربہ سے معنی الگ ہے اور نصارہ سے الگ ہے. حلقن جب نصارہ سے ہو تو حلق پر مارنے کو کہا جاتا ہے، لیکن اگر حلقن باب ضربہ سے لے تو پھر مونڈنے کو کہتے ہیں، بالکل صاف کرنا سر کو اسے کہا جاتا ہے. یہاں پر باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے. حلق یحلق تحلیقا، تحلیقا مصدر اس کا باب تفعیل سے آتا ہے کہ اڑتے ہوئے جیسے یہ پرندے چکر لگاتے ہیں تو یا حلقہ کی مانند جو پرندے گھومتے رہتے ہیں، یا بعض اوقات
اڑنے میں وہ حلقہ بنا لیتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے فضا میں ایک چکر لگانا تحلیقاً، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ پھر باب سمع سے حلقاً، لام کے فتحہ کے ساتھ، بفتح اللام، حلق کے درد والا ہونا، یعنی وہ انسان جس کے حلق میں درد ہو اس کو حلقاً کہا جاتا ہے۔ اور تحلق یتحلق تحلقاً باب تفاعل سے، اس کا معنی ہے حلقہ بنا کر بیٹھنا، کہ دائرے کے شکل میں جب لوگ بیٹھے حلقہ، تو اسے کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ باب افعال سے بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے، احلاقاً، احلق یحلق احلاقاً، برنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ جی اگلا لفظ ہے اسنح۔ اسنح یہ باب فتح سے سنوحن مصدر آتا ہے۔ سنوحن یا سنحن، سنوحن، یہ تمام کے تمام مصادر اس کے استعمال ہوتا ہے۔ اگر سنحن لیا جائے تو ظاہر ہونے کو سنحن سنوحن دونوں ظاہر ہونے کے معنی میں یہ آتے ہیں، اور اگر سنوحن لیا جائے تو سنوحن یہ کہتے ہیں کہ جو جانور بائیں جانب سے دائیں جانب کی طرف گزرے اس کو کہا جاتا ہے سنوح۔ یہ باب تفاعل سے تسنحن کہا جاتا ہے، پشت پھیرنے کو، پیٹھ پھیرنے کو، اس کو کہا جاتا ہے تسنحن۔ تو اس طرح اس کا یہ استعمال ہوتا ہے۔ جی تو اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پر یہ کلام اس کے ساتھ آنے والے سلائیڈ کے ساتھ اس کو جوڑیں گے کہ جب یہ ہرن جواب دے رہا ہے کنت اصنح بہذہ، تو یہ اس کے ساتھ انشاءاللہ بھی جوڑ دیں۔ کنت اصنح بہذہ الصحارى فلم تزل الاساورۃ تطردنی من مکان الی مکان، کہ میں انہی صحراؤں اور جنگلوں میں چرتا تھا اور تیر مارنے والے مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف بگاتے تھے۔ تطردنی بگانا، اور اساورۃ شکاری۔ حتی رأیت اليوم شبحا، یہاں تک کہ میں نے آج ایک شخص کو دیکھا، فخفت، پس میں ڈر گیا، ان یکون قانصا، کہ یہ شکاری نہ ہو۔ قالت، تو کچوے نے کہا، لا تخف، ڈرو نہیں، فإنا لم نرہ ہنا قانصا قط، کیونکہ ہم نے یہاں کبھی کوئی شکاری نہیں دیکھا۔ وَنَحْنُ نَبْذُلُ وُدَّنَا وَمَكَانَنَا، اور ہم آپ پر اپنی محبت اور اپنے مکان کو خرچ کریں گے، مطلب ہم آپ کو اپنے دل اور گھر میں جگہ دیں گے۔ وَالْمَاءُ وَالْمَرْعَى كَثِيرَانِ عِنْدَنَا فَارْغَبْ فِي صُحْبَتِنَا، ہمارے پاس آسمان اور چراگاہ، یا یہاں پر پانی ہے، فرغب پینا یعنی پانی، اور جانور کے لیے یہی دو چیزیں ہیں کہ پانی پیتا رہے اور وہ اچھے چراگاہوں میں چرتا رہے، تو یہ چیزیں ہمارے پاس خوب وافر ہے، وسیع ہے۔ فرغب فی صحبتنا، تو اس لیے ہماری دوستی میں رغبت کیجیے۔ فاقام الظبی معهم وکان لهم عریش یجتمعون فیہ ویتذاکرون الاحادیث والاخبار، چنانچہ ہرن ان کے ساتھ رہنے لگا، اور ان کے پاس ایک سائبان تھا ان کے لیے، جس میں یہ جمع ہوتے تھے اور اکٹھے ایک دوسرے سے خبریں سنتے اور سناتے تھے۔ جی تو یہاں پر پہلا ہے سحاری۔ سحاری یہ صحرا مفرد، جمع اس کی صحرا، بیابان، ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر کوئی بھی شے نہ ہو، یعنی درخت، نباتات وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے۔ الاساورۃ، اساور یہ گھوڑے پر بیٹھ کر جم کر جو بیٹھنے والا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے، اور اسی طرح تیر انداز کو بھی یہ کہا جاتا ہے۔ تو شکاری بھی عموماً اس وقت وہ
تیر اندازی کے ذریعے سے ہی شکار کو مارتے تھے، تو اس وجہ سے یہاں پر اس کے اوپر اس کا اطلاق کیا گیا ہے، تیر انداز کے تیروں کے ذریعے سے وہ اپنے شکار کو مارتا ہے اور مار کر پھر اس کو گراتا ہے۔ یہ باب نصورہ سے ثورن مصدر اس کا آتا ہے، جیسے کہ ہم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس وقت انہوں نے واقعہ ذکر کیا تھا حین تصورت الجدار، تو تصورت الجدار اس کا معنی وہ یہی تصور والا ہے، تصاور، اسی معنی میں یہ آتا ہے۔ ثورن و معنی باندھنا، چڑھنا، اسی معنی میں یہ آتا ہے۔ تو نصرہ سے یہی باندھنے کے معنی میں آتا ہے، اور باب مفاعلہ سے اگر اس کو ہم لے مساورتن تو ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے معنی میں ہم نے کہا تھا۔ اس کے علاوہ باب تفعیل سے تصویرن پلانگنے کے معنی میں یا کنگن پہنانے کے معنی میں آتا ہے، اور باب تفاعل سے تصورن دیوار پر چڑھنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ شبحن، شبحن یہ شبوح، اشباح اس کی وہ آتی ہے جمع۔ تو اب یہاں پر باب فتح سے شبحن پاڑنے کے معنی میں یہ آتا ہے، اور باب کرمہ سے اس کا مصدر شباحتن آتا ہے، لمبے چوڑے بازوؤں والا ہونا۔ اور اگر اس کو ہم باب تفعیل سے لے تو باب تفعیل سے لینے کی صورت میں تشبیحن آتا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے ایک چیز ایک کے بجائے دو دو دکھائی دے، اسے کہا جاتا ہے تشبیحن۔ قانسن، قانسن یہ شکاری کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع اقناس آتی ہے۔ باب ضربہ سے قنسن مصدر اس کا آتا ہے، قنس یقنس قنسن، اور اسی طرح باب تفاعل اور افتعال سے تقنسن اور اقتناسن تینوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں، شکار کرنا۔ اور آخری لفظ ہے یہ عریش۔ عریش اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے نیچے بندہ وہ سائے میں بیٹھے، یعنی جو سائبان ہوتا ہے، سائبان بھی کہا جاتا ہے جو سائے والا ہو، تو اسے یہ کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع عرش آتی ہے۔ باب ضربہ سے عرشن اقامت کرنا اس کو کہا جاتا ہے، اور اگر اس کو ہم باب سمعہ سے لے عرشن یا عرشن دونوں طرح کے بفتح الراء و بسکون الراء دونوں طرح کے استعمال ہو سکتے ہیں، تو پھر یہ متحیر ہونے کے معنی میں آئے گا۔ اور اگر اس کے علاوہ یہ قربہ باب افتعال سے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اعتراشن۔ اعتراشن یہ کہا جاتا ہے سایہ لینے کے لیے چولداری بنانا، کہ سایہ لینے کے لیے بننا وہ ایک چولداری سا وہ بنا لے، تو اس کو کہا جاتا ہے۔ جی تو یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو پھر اگلے درس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔